السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ یہ میں فسان بن ثابت کو الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے بہت سارے اجلاس اور اجتماعات اور دیگر ہفتے واری اجتماعات کے بیانات جو ہے ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں، تاکہ معلوم نہیں کس کی بیانات سے کس بھائی کو بات سمجھ میں آ جائے، اس کی زندگی کا رخ بدل جائے۔ تو یہ ہماری کوشش جاری ہے الحمدللہ کہ ان بیانات کو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو لہذا مدرسے حضرت ام سلمہ للبنات ملباگل شہر کا جو عظیم الشان اجلاس ہوا تھا مدرسے کی افتتاح کا، اس کا تیسرا ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جسے حضرت اقدس مولانا محمد کلیم اللہ صاحب باخوی و قاسمی کولار دامت برکاتہم نے، ویسے تو حضرت کو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں کہ مشہور ہستی ہیں حضرت، اور کہ بہت قیمتی حضرت نے کہے ساتھیوں کے سامنے اس وقت جو ضرورت تھی امت کی ماں اور بہنوں کے اندر، جن باتوں کی جن چیزوں کی حضرت نے مختصر ہی انداز میں حضرت نے جو ہے بڑی جامعہ بات کیا ہے ہمارے سامنے رکھی ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ لہذا حضرت کی بات کو ضرور سنیے گا، اور کیا ہے خیر کی نیت سے جو ہے جیسے آپ سن رہے ہیں کوشش کیجئے کہ ان علماء اکرام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیے گا۔ بس ہمارے چینل کی ذریعے سے ہی کوشش جاری ہے کہ ان علماء اکرام کی باتوں کو ہم خود بھی سنیں، آپ تک پہنچائیں، اور آپ بھی دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ دوستوں ماشاءاللہ آپ حضرات نے استاد محترم اور مولانا عتیق الرحمن صاحب کی بات آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ حضرات کافی دیر سے ہمارے علماء کی باتیں سن رہے ہیں، بس آپ حضرات نیت اور ارادہ کریں کہ ان باتوں پر عمل ہو جائے۔ دیکھیں یہ مدارس کا جو قیام ہے، جو ماشاءاللہ ہمارے مولانا عمران صاحب نے جو شروع کیا ہے، بس اس کے مقاصد یہ ہیں کہ ہماری جتنی بھی ملباگل یا اطراف میں جتنے بھی قریے ہیں اور جتنے بھی ہمارے تعلقیں ہیں، ان تعلقوں سے اگر بچیاں یہاں پڑھنے آئیں تو دو ہی چیزیں ان کے اندر لانی ہیں، ایک تو تعلیم اور ایک تو تربیت، تاکہ ان کے اندر تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے صرف فرد نہیں بنیں گے بلکہ گھرانہ بنے گا۔ جیسا کہ استاد محترم نے آپ حضرات کے سامنے بڑی عجیب باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی کہ ایک عورت کا بننا، ایک بچی کا بننا بلکہ نسلوں کے بننے کی طرح سے ہے۔ اور دیکھیے میں آپ حضرات کو ایک بات عرض کر دوں، اس کی مثالیں بھی ہیں، جتنے فقہاء اور محدثین اور جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء اکرام کتب ابدال یا جتنا بھی ماشاءاللہ جہاں پر علمی شخصیتیں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اگر ان کی علمی شخصیت میں اگر کسی کا کردار ہے تو وہی دیندار عورتوں کا کردار، ان کی محنتوں کی اور ان کی کوششوں کے ذریعے سے کوئی محدث بنے، کوئی فقی بنے، اور ماشاءاللہ بہت سارا امت کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہت ساری رہنمائی بھی ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ قبروں میں چلے گئے مگر علاقوں کے اندر دین کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جتنا بھی ماشاءاللہ علاقوں کے اندر جو دین ہوا ہے، یہ مت سمجھیں کہ مردوں کی محنتوں سے ہوا ہے، بلکہ اس میں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس میں مستورات میں بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ محنت کی ہیں، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت بڑا خیر، جیسا کہ آپ حضرات ماشاءاللہ ولیوں کے جگہوں پر رہنے والے آپ حضرات ہیں، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ حضرات بار بار علماء سے بھی سنتے ہیں، بہت سارے اولیاء اکرام جتنے بھی اپنے اعتبار سے جو صفات کے حامل ہوئے، تو اس میں اگر کوئی کردار ہے تو وہ مستورات ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اس پر کوشش کریں کہ ہمارا علاقہ جو ہے دینداری سے آباد ہو جائے۔ مرد حضرات تو ماشاءاللہ دعوت میں لگے ہوئے ہیں اور بہت سارے خیر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہماری عورتیں جیسا کہ حضرت نے بہت ساری کارگزاریاں سنائی، اور ماشاءاللہ ایسی کارگزاریاں ہیں جس کی وجہ سے آج امت کا حال، ابھی مفتی عمران صاحب نے سنایا کہ ارتداد کیا ہے۔ آپ حضرات صرف ملباگل دیکھ رہے ہیں، اطراف کے قریوں کے حالات ایسے ہیں کہ صرف ایک دو لڑکیاں نہیں بلکہ سووں کی لڑکیاں ایمان سے نکل چکی، بلکہ آپ حضرات یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ بہت ساری بچیاں وہ ہیں جو ماشاءاللہ مسلمان تھیں مگر مسانڈوں میں ان کو جلایا گیا۔ ایسے بھی حالات اور اس طریقے کے بھی حالات ہمارے علاقوں کی کارگزاریاں آتی ہیں کہ جس کارگزاریوں کے اندر بیچارے 65 سال کی عورت 3 دن مستورات کی جماعت میں آ کر ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے اس نے یہ جملہ کہا کہ 65 سال کے بعد میں نے پہلا سجدہ کیا ہے، نہ اسے ظہر، نہ اسے عصر، نہ اسے مغرب، نہ اسے عشاء، کوئی چیز معلوم نہیں۔ تو ہمارے لیے کتنی ضرورت، جیسا کہ ابھی سنا رہے نا، 2 مستورات ہیں جو دادی اور نانی کہہ کے سنا رہے تھے، وہ قرآن کو پورا کرنے، صحیح کرنے کے لیے بہت پڑھ رہی ہیں، تو ایسے ہزاروں ملیں گے آپ کو۔
میں اب نا یہ 10 مستورات جمع ہوئے ایسا نہیں، یہاں جتنا مجمع آیا ہے یا جتنی مستورات آئے ہیں ارادہ کریں یہ باتیں صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس پر عمل کریں کہ آج سے میرے گھر سے کسی ایک بچی یا میرے گھر میں سے کسی اپنے بہن کے گھر سے یا میرے خاندان میں سے کتنی بچیوں کو ان مدارس میں پہنچا کر مجھے محنت کرنا ہے اور میرے خاندان میں محنت کرنا ہے، تاکہ ہمارے گھروں میں بھی دین آئے، ہمارے پڑوس میں بھی دین آئے اور ہمارے علاقے کے اندر بھی دین آئے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اچھا میں بس پوری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں، میں ان مدارس کے مقاصد آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ مدرسوں کا جو قیام ہے، مکاتب ہے۔ ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے چوروں کی اصلاح جیل میں ہوتی ہے، بچوں کی اصلاح یعنی چوروں کی جو اصلاح ہوتی ہے وہ جیل خانوں میں ہوتی ہے، اور عورتوں کی اصلاح چار دیواری میں ہوتی ہے، اور بچوں کی اصلاح مکاتب میں ہوتی ہے۔ تو حضرت یہ فرما کر کہتے تھے کہ جب تک مدارس اور مکاتب رہیں گے ہماری اصلاح کے راستے کھلے رہیں گے۔ جس دن یہ مکاتب اور مدارس ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ حضرت نے کارگزاری سنائی کہ ہمارے دوسرے صوبوں کے اندر کسی ہزاروں کی بچیاں پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے مکاتب ہیں، اور ماشاءاللہ انتظامات میں بھی وہ لوگ کتنا آگے بڑھ رہے ہیں، سننے میں تو آ رہا ہے، مگر ہمارے علاقوں میں یہ بہت بڑی کمی کی بات ہے۔ ہمارے یہاں اتنی دوری ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک ہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے مرباگل کے اندر مدارس چل رہے ہیں، اب مدرسے کا قیام ہوا ہے، مکاتب کا قیام ہوا ہے، تو آپ حضرات تعاون کریں اس کا، آپ حضرات کوشش کریں کہ بھی یہ کچھ ماشاءاللہ اس کے ذریعے سے بہت بڑا خیر ہمارے علاقے کے اندر زندہ ہو۔ آپ حضرات کو کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ اگر آپ حضرات محنت اور کوشش نہیں کریں گے، ناقدری ہوگی، تو جو چیز ہونا ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس دین ہے اور ہمارے گھر میں دین نہیں ہے، تو یہ مت سمجھ لیجئے کہ ہم دیندار ہیں، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم دیندار ہونے کے باوجود بھی ہماری نسلیں ارتداد پر چلی جائیں، ہماری نسلیں خود ارتداد پر چلی جائیں، اس لیے ہمیں محنت کرنا ہے۔ اچھا اس کے مقاصد کیا ہے مدرسے کے اعتبار سے؟ تو اس میں ایک تو یہ ہے بچوں کی تعلیم، جس کے ذریعے سے بچے جو ہے ماشاءاللہ، جیسا کہ حضرت نے کتنی باتیں بیان فرمائی کہ بخاری پڑھانے والی مستورات اور حضرت امام شافعی کو حدیث پڑھانے والی مستورات، یعنی اتنا ہوگا کہ تعلیم کے ذریعے سے بچوں کے اندر قرآن کا شوق آئے گا، اور ماشاءاللہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کے اندر شریعت زندہ ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے مسائل بھی جو ہے مردوں سے آگے بڑھ کر جو ہے پوچھنے والے بنیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیسے مسائل ہیں، پوچھ کر چلیں گے ماشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ بات، اور دوسری تو یہ ہے کہ تربیت، ان مدارس کے ذریعے سے تربیت، جیسا حضرت نے اپنے مدرسے کی مثال دے کر بیان فرمایا کہ ماشاءاللہ تہجد پڑھنے کا شوق، ماشاءاللہ اشراق پڑھنے کا شوق، فرائض پر جمنا، سنتوں پر جمنا، واجبات پر جمنا، حتیٰ کہ یہ بچیوں کے اندر ان مدارس کے اور ان مکاتب کے ذریعے سے مستحبات تک، یعنی مستحب جسے کرنے سے ثواب نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس انداز سے ماشاءاللہ وہ بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، مستحب پر بھی عمل ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ سنتوں پر بھی عمل ہوتا ہے، واجبات پر بھی عمل ہوتا ہے، فرائض پر بھی عمل ہوتا ہے، اور دین کے جتنے شعبے ہیں ان بچوں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ تربیت ہے جس کے ذریعے سے بچوں کے اندر جو ہے نیکی کا مزاج بنایا جاتا ہے۔ حضرت ماشاءاللہ کی مدرسوں سے کتنی بچیاں فارغ ہوئی ہیں، ان کے یہاں پر کارگزاریاں آتی ہیں، جیسا کہ ہمارے سسرال میں مدرسہ شروع ہوا تو ماشاءاللہ ہزاروں بچیاں کولار میں ماشاءاللہ فارغ ہوئی، اور وہ کارگزاریاں سالانہ جب آتے تھے تو وہ کارگزاریوں میں سنایا کرتے تھے کہ کئی بچیاں ایسی ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی تہجد ناغہ نہیں ہوئی، ان کی نمازیں ناغہ نہیں ہوئی، ان کی تلاوت ناغہ نہیں ہوئی، اور ماشاءاللہ بڑی عجیب۔ اور میں آپ حضرات کو کیا سمجھاؤں، کتنی بچیاں وہ تھیں جو ماشاءاللہ ان مدرسوں میں پڑھتے ہوئے اپنی ماں کو بھی غسل دیا ہے۔ یعنی اب بتاؤ کہ ماں کو غسل دیتے ہوئے ان کے اندر کیا کیفیت ہوگی۔
ایک عام آدمی ہے نہلانے آ گئے تو وہ پلٹائیں گے، ہاتھ دھلائیں گے، مگر ایک بیٹی جب ماں کا سر دھلا رہی ہو، ہاتھ دھلا رہی ہو، یا جس فرماتے ہیں کہ پیر دھلا رہی ہو، تو کیا کیا نہیں مانگے گی. تو ماشاءاللہ وہ طریقہ بھی ان کو سکھایا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں ماشاءاللہ بہت بڑا فیوز ماشاءاللہ پہنچا ہے. آپ حضرات جانتے نہیں ہیں کہ ایک 4 دیواری میں مدرسہ شروع ہوا تھا، بارلین مسجد کے پاس ہے، سید سردار صاحب فروٹ کر کے ماشاءاللہ پرانے زمانے سے ماشاءاللہ دعوت کا کام ہو رہا ہے، ان کے گھر میں مستورات کا اجتماع ہو رہا ہے. وہاں سے ماشاءاللہ انہوں نے اپنی بچیوں کو اصلاح البنات میں ڈالا، بچوں کو دارالعلوم بھیجا، اور وہاں سے میں آپ کو ایک مثال کے طور پر اب پہلی بنیاد یہاں سے شروع ہو رہی ہے، مولانا عمران صاحب شروع کر رہے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو وہاں سے ہزاروں بچیاں نکل کے جب باہر نکلی ہیں تو اپنے اپنے علاقوں میں مکاتب چلا رہی ہیں. بہت بڑا خیر پہنچا ان کے ذریعے سے ماشاءاللہ. کئی ایسے مستورات ہیں جن کو کلمہ تک نہیں آتا تھا، کئی ایسے مستورات تھے جن کے اندر فرماتے ہیں کہ بیچاروں کے اندر خرافات اتنے بھرے ہوئے تھے، خرافات اتنی ساری چیزیں تھی. اللہ اکبر. میں اس کی ایک چھوٹی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں، مختصر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو مدرسہ مولانا شروع کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑوں کی ترتیب سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں آپ کے شہر کے اندر، اس کی چھوٹی مثال دے کر بناتا ہوں. بیڑیاں بننے والے دیکھے ہوں گے ہمارے اکثر علاقہ اگربتی کو کام کو جاتے ہیں ہماری مستورات، بیڑیاں وغیرہ پتا وغیرہ لا کر ڈالتے ہیں تو بیڑیاں وغیرہ بنواتی ہیں اس کے اندر. تو ایسی مستورات ہیں ماشاءاللہ. 3 بیٹیوں کو انہوں نے مدرسے میں ڈالا. جب 3 بچیاں مدرسے سے فارغ ہوئیں اور فرماتے ہیں کہ مدرسے سے فارغ ہو کر واپس آئیں، ماشاءاللہ ان کا نکاح بھی ہوا اور شادی و نکاح بھی ہوئے. مگر جب یہ بچیاں پڑھ کے آئی گھر کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ان کے، جب ماں بیمار ہوئی اور جالپا ہاسپٹل جو ہے وہاں پر ان کو رکھا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا تھوڑی دیر کا وقت ہے، اب یہ یعنی ان کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب پتا چل گیا تھا کہ بھئی ایک چند لمحے کی مہمان ہیں. تو اب انہوں نے بچیوں کو بلایا اور اپنے بچوں کو بھی بلایا اور بلا کر انہوں نے اپنی بچیوں سے کہا دیکھو بیٹیوں میں نے تمہیں پڑھایا ہے، میری ایک وصیت ہے. اب وہ بیڑیاں بننے والی جو اپنے بچوں کو بیڑیاں بن کر جو ہے پڑھایا، انہوں نے مکتب میں داخلہ کیا، مدرسے میں داخلہ کیا، اور جب دین ان کے گھر کے اندر آیا تو وہ عورت مرنے کے وقت کہہ رہی ہیں دیکھو بیٹا میری ایک وصیت ہے. ہم تو کبھی سنے نہیں ایسی وصیتیں. وہ زمانہ صحابہ کا تھا جو سنتے، تابعین کا زمانہ تھا، تبع تابعین کا زمانہ تھا، پھر اولیاء خطب و ابدال اکابرین کے گھرانوں کی کارگزاریاں ہمیں سن کر ہم متاثر ہوا کرتے تھے. مگر ایک فقیر غریب بیڑیاں بننے والی وہ عورت کہتی ہے میرا جنازہ رات میں اٹھانا، کیونکہ حضرت فاطمہ کا جنازہ بھی رات میں اٹھا ہے. ایک احساس ان کے اندر. یہ ساری چیزیں آئی کیسے؟ ان مدارس نے بہت کچھ دیا ہے. میں تو پہلی بات بنیادی یہ چیز کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس کی قدر کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مکے والوں نے نا قدری کی تو اللہ نے نبی کو مدینہ بھیج دیا. حالانکہ قرآن اتارا اللہ نے ان کی زبان میں، حالانکہ جنت کی زبان عربی ہے، قرآن اتارا اللہ نے، نبی کو بھیجا ان کے درمیان. نا قدری کی، اللہ نے چھین لیا ان سے. مکے میں ہر چیز ہے مگر حضور موجود نہیں ہے. مدینے والوں نے قدردانی کی تو اللہ نے کیا نوازا مدینہ منورہ کو. اللہ کے نسلوں کی مغفرت کے فیصلے کرا کے چلے گئے. حضور نے کیا کیا تھا؟ حضور نے کہا اللہ انصار کے بچوں کی مغفرت فرما، اللہ انصار کے بچوں کی مغفرت. حضور نے کہا اللہ انصار کے غلاموں کی مغفرت فرما. بہت یہ چیز. تو بہرکیف میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں قدر کریں اس بنیاد پر تو انشاءاللہ دیکھو ایک ماحول ملے گا. ماشاءاللہ ایک ماحول آئے گا ہر گھر کے اندر. ماشاءاللہ مستورات قرآن سے بات کریں گی. اللہ اللہ. ایک زمانہ تھا مصر سے لے کر تاشقند بخارا یہ علاقہ جتنا تھا وہاں عورتیں جو ہے نا قرآن سے بات کیا کرتی تھی. بڑے بڑے مسائل آ کر ان سے پوچھا کرتے تھے تو خالی یوں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مسائل بیان کر دیا کرتے تھے. اللہ اللہ کتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی ہمارا یہ جو مدرسہ قائم ہوا ہے اس میں آپ حضرات کا تعاون ضروری ہے. اور میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں تنقید نہ کریں. بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، کبھی بھی تنقید نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ فرماتے ہیں کہ خیر کے ختم ہونے میں ہم ذریعہ نہ بنیں، بلکہ خیر کے اعتبار سے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے. تو مقصد یہ ہوگا کہ دیکھو ایک دن یہاں سے یہ 4 دیواری سے جہاں بچیاں پڑھ کے اپنے گھروں میں آئیں گی تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے گھر کے اندر کیا ماحول ملے گا. نماز ہوں گی، قرآن کی تلاوت ہوگی، ذکر و اذکار ہوگا. ماشاءاللہ کھانا بناتے بناتے ماشاءاللہ آدھا پارا ہو جائے گا.
मैं बता रहा हूँ आप हजरात को माशाअल्लाह, जैसा कि कहते ना हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद के पास पहुंचे हैं और उस्ताद ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ाना शुरू किया तो सारा सूरह बकरा पढ़ दिया हजरत ने। कहने लगे 4 साल की उम्र में आपने सूरह बकरा पढ़ दिया। तो हजरत ने कहा फरमाती मेरी माँ ने पढ़ाया है। तो फरमाया मेरे पास क्यों पढ़ने आओ, जाओ माँ के पास पढ़ो। तो कहते हैं कि 4.5 साल की उम्र में माँ के गोद में हाफिज कुरान हो गए। यानी मेरा अर्ज करने का मकसद है घर में यानी माहौल मिलेगा आपको, घर के अंदर तिलावत होगी, घर के अंदर जैसे तहज्जुद होगी, चाश्त होगी, इशराक होगी, सुबह शाम के जिक्र अस्कार होंगे। और सबसे बड़ी चीज इस 4 दीवारी से निकलकर बच्चे जिस घर में आपके जाएंगे ना, उस घर में तरबियत का माहौल बनेगा। और सबसे बुनियादी चीज हमारे अल्लाह वाले फरमाते हैं इन मदारिस और मकातिब से जो मकसूद चाहा जा रहा है वो ये है कि हमारे हर घर की बच्चियों का मिजाज दीन का मिजाज बन जाए। यानी जैसे सहाबियात का दीन का मिजाज था वो मिजाज हमारी बच्चियों में, हमारी औरतों के अंदर बन जाए। और इस 4 दीवारी से मकसूद ये है कि उस बच्चियों के अंदर सुन्नत वाली जिंदगी जिंदा हो जाए, सुन्नत आ जाए उनकी जिंदगी के अंदर। और सबसे बड़ी चीज इस मदारिस की 4 दीवारी से चाहा जा रहा है कि वो 4 दीवारी से निकलकर जो बच्ची घर पर भी जा रही है या अपने घर पर आ रही है, किसी और के घर पर जा रही है, वो नबियों वाली जो चीज सादगी है वो उनके घर के अंदर जिंदा। जब ये सारी चीजें आएंगी तो बहर के मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, एक तो होगा कि घर के अंदर सादगी, ये घर के अंदर तरतीब यानी तरबियत। और सबसे बड़ी चीज इस मदरसे की 4 दीवारी से जिन घरों के अंदर जो बच्चियां जाएंगी वहां मसनून अमाल होंगे। जो हुजूर के अमाल घरों के अंदर थे वो अमाल घरों के अंदर जिंदा होंगे। तो बहर कैफे चंद बातें थी, गुस्ताखी हजरत के सामने मैंने बातें अर्ज कर दी। बस अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और इस मदरसे को अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह नजर बस से इसकी पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जितनी बातें कही गई सुनी गई उस पर अमल की तौफीक अता दुआ फरमाए कि जितने भी उलमा किराम ने हमारे सामने बातें रखी हैं, अल्लाह करे कि इनको हम लोग महफूज रखते हुए इस इदारे को इलाके की मस्तूरात के लिए मरकज़ करने की तौफीक अता। यहाँ की मस्तूरात पढ़कर जिस तरह मौलाना ने बात की कि अगर खाना भी पका रही हो जिक्र के साथ में खाना अगर पक रहा हो और औलाद नस्लें वो खाना खाएंगी तो उनका भी दीन पर चलने का मिजाज पैदा होगा। तो इंशाल्लाह इस अंदाज से अगर तालीम और तरबियत होगी तो इसके ज़रिए से इंशाल्लाह हमारा इदारा कामयाब होगा। लिहाजा मैं आए हुए तमाम मेहमानों का सबसे पहले मैं उस्तादुल असातिज़ा हज़रत क़िबला दामत बरकातुहुम का मैं ममनून और मशकूर हूँ। बावजूद 2 इदारे चलाते हुए जुम्मा की मसरूफियात के साथ साथ फिर अपने आप को इदारों से जोड़ते हुए मुफीद मशूरे करते हुए तबलीग व दावत की सरगर्मियों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को शरीक करते हुए फिर भी हमारी हकीर सी दावत को कबूल करते हुए हजरत हमारे इस जलसे के अंदर आए हैं और अपने मुफीद तजुर्बाती बातें हमारे दरमियान की हैं। हम हजरत के हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाए और हजरत का साया हमारे पर ताक़ीर और कायम फरमाए और भी अल्लाह तबारक व तआला हजरत के उलूम की फुज़ूज़ात और बरक़ात को हर इलाके के अंदर आम और ताम फरमाए। उसके बाद में मौलाना अतीक़ुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, मौलाना कलीमुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम और हमारे दीगर उलमा किराम जो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका भी ममनून और मशकूर हूँ। बावजूद जुमा की मसरूफियात के हमारे इस दावत को लब्बैक कहते हुए आप शरीक रहे। अल्लाह ताला आपकी आमद को हमारे इस इदारे के लिए सादत मंदी नसीब फरमाए। फिर उसके बाद हमारे जो अमायदीन बैठे हुए हैं, मदरसे के सदर हैं और दीगर अहबाब हैं, मैं इनका भी ममनून और मशकूर हूँ। हमारे काउंसलर साहब का भी ममनून और मशकूर हूँ और सामने बैठे हुए हमारे तमाम अहबाब और साथियों का भी ममनून और मशकूर हूँ। और पर्दे में बैठी हुई हमारी वो माएँ जो आज की जुमा की बहुत सारी मसरूफियात के बावजूद बस अपने अंदर दीन के जज्बे को सुनने के लिए और उस पर अपने अमल पैरा होने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे के साथ में बैठी हुई हमारी अपनी तमाम माँ बहनों का भी ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने वक्त को फारिग कर हमारे इदारे की तरक्की और तालीम और तरबियत के लिए अपना वक्त दिया है। अल्लाह हमारे इन तमाम के आने को कबूल फरमाकर अल्लाह हमारे इस इदारे को आगे बढ़ाते हुए इलाके के अंदर उलूम दीनिया और अहदीस नबविया को आम और ताम करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद मैं आखिर में उस्ताद मोहतरम से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने दुआ के जरिए से इस मजलिस का इख्तिताम फरमाएं। दुआ के बाद इंशाअल्लाह हमारे अपनी मस्जिद के अंदर इशा की नमाज अदा होगी। सारे साथी इशा की नमाज पढ़कर इंशाअल्लाह